السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کے؟ انشاءاللہ امید خیریت سے ہوں گی، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہم لوگ سورہ پڑھیں گے، سورہ کافرون۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کی ہماری سورہ کافرون۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے قواعد۔ اب اس کو کیا کرنا ہے؟ قاف کو لام کے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ لام کی کوئی اپنی پہچان ہے ہی نہیں، کیونکہ ساکن جو بھی ورڈ ہوتا ہے نا، اس کی اپنی کوئی آواز، اپنی کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ اس کو جو پہلا حروف ہوتا ہے نا، اس سے پہلے والا جو اس کے ساتھ جڑ کر آتا ہے وہ اس کا ساتھ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بنے گا قاف لام پیش قل یا ایھا الکافرون۔ یا کے اوپر دیکھیں مد بنی ہوئی ہے اور اس کے بعد الف کی شکل والا حمزہ نظر آ رہا ہے، اور یہ دو کلمے میں بھی بنا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس مد کا نام کیا ہے؟ مد منفصل، کیونکہ مد منفصل دو کلموں میں بنتی ہے، اور یہ قرآن پاک کی چھوٹی مد بھی کہلاتی ہے۔ اس کا نام ہوتا ہے مد منفصل، اور اس مد کے بعد الف کی شکل والا حمزہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ باتیں آپ کو ذہن میں بٹھانی ہے۔ یا ایھا الکافرون، حمزہ کو یا کے ساتھ ملائیں گے، اور یا کی اپنی حرکت پیش بھی ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ پہلے ساکنہ پھر متحرکہ۔ ایو حمزہ یا زبر ایا پیش یو، ایو یا دو بار ہے، ایک بار ساکنہ ایک بار متحرکہ۔ ایھا الکافرون، ہاں کو لام کے ساتھ ملائیں گے، یہ حمزہ وصلی کو درمیان میں گرا دیں گے، کیونکہ آگے لام کا اظہار ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کاف جو ہے وہ ہمارا حروف قمری میں سے ہے، اسی یہاں پہ ہم پڑھیں گے ایھا الکافرون، لام کا اظہار کریں گے۔ کاف کے اوپر کھڑی حرکات، الف مدہ کے قائم مقام، ایھا الکافرون، را واو پیش رو واو مدہ یہاں پر، اور نون ساکنہ کریں گے، تو یہاں پہ مد عارض وقفی یا مد عارض للسکون، اور اس کے ساتھ اجتماع ساکنین علی حدہ بھی ہوگا، ہر آیت میں اجتماع ساکنین ہوگا۔ اور اس کے بعد لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد، لا کے بعد بھی آپ کو وہی حمزہ کی شکل والا الف کی شکل والا حمزہ نظر آیا، اس لیے یہاں پر بھی مد منفصل ہی بنی ہے۔ اور لا اعبد ما تعبدون، ما الف مدہ ہے، اور تعبدون تا کو ان کے ساتھ پکڑنا، جھٹکا نہیں دینا۔ تعبدو دال واو پیش دو واو مدہ، اور نون کو ساکن کریں گے تو اجتماع ساکنین بھی ہوگا، اور مد عارض للسکون یا مد عارض وقفی۔ ولا انتم، دوبارہ وہی مد منفصل، کیونکہ الف کی شکل والا حمزہ اس مد کے بعد بھی موجود ہے، یہ مد ساری ایک ہی ہیں، اس لیے میں نے کلر بھی کوڈ ایک ہی کیا ہے۔ انتم یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف تا انہی 15 حروفوں میں شامل ہے جہاں پر ہوتا ہے اکفا، تو یہاں پر ہم کر رہے ہیں اکفا۔ اکفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، اور نون ساکنہ کی آواز کو چھپانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیسے چھپانا ہے؟ تھوڑا سا ناک سے، باقی کا منہ سے، یعنی ملتی جلتی آواز نکلے گی، اور پھر ہم اس کو ادا کریں گے انتم انتم انتم، ایسے کر کے انتم نہیں پڑھیں گے، انتم تامیم پیش تم، عابدون عابدون، عین کے اوپر کھڑی حرکات الف مدہ کے قائم مقام، دال واو پیش دو واو مدہ، عابدون ما اعبد، میم کے بعد وہی مد، وہی حمزہ نظر آ گیا الف کی شکل والا، تو وہی مد بھی بن جائے گی مد منفصل۔ اعبدو دال کے اوپر جھٹکا آئے گا، کیونکہ اعبد کر کے جھٹکا دیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دال جو ہے کلکلے کا ورڈ بھی ہے، اس کی صفت میں کلکلہ موجود ہے، اور یہاں پہ ریڈ کلر بھی ہے، اس قرآن پاک میں کلکلے کا کلر ریڈ ہوگا، اور یہاں پر جو اکفا ہے اس کا کلر فیروزی ہوگا۔ ولا انا، ولا انا، ولا لام کے بعد وہی ہمارا چھوٹی مد، دیکھیں کیونکہ کلر کوڈ ہے، ہو سکتا ہے آپ کو صحیح نظر نہ آ رہی ہو، لیکن میں اس کو کلیئر دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یہ ہماری مد ہے، چھوٹی مد، اور اس مد کا نام مد منفصل ہے، وہی مد یہاں پہ بھی ہے، یہاں پر بھی ہے۔ انا، انا اس کو انا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ انا نہیں پڑھنا، انا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ الف زائدہ ہے۔ انا عابدون، عین الف مدہ، دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو الف مدہ کی طرح نظر آ رہا ہے، لیکن ہمارے قرآن پاک میں نا، پاکستانی میں اس طرح اس کے اوپر گول دائرہ نہیں ہوتا،
लेकिन जो अरबों का होता है ना कुरान पाक, उसमें गोल दायरा बना होता है, फिर पता चला ये अलिफ ज़ायदा है, यानी कि एक्स्ट्रा अलिफ है, ठीक है। लिखने में आता है, पढ़ने में नहीं आता। आबिदू, आबिदुम, आबिदुम, आइन आलिफ मद्दा, आबी, बाकी नीचे ज़ेर, ई साउंड, आबिदुम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तनवीन के बाद यरमलून का मीम आया, इसलिए यहाँ पर हो रहा है इदगाम। इदगाम का कलर इस कुरान पाक में ग्रीन है, तो इदगाम यानी मर्ज कर देना, मिला देना, इन दोनों की आवाज़ों को आपस में मिला देना। यरमलून का कोई वर्ड आएगा तो ये कायदा होगा, ठीक है, नून साकिन और तनवीन के बाद अगर यरमलून में से कोई आया वर्ड तो वहाँ पे होगा इदगाम, और इस कुरान पाक में इदगाम का कलर होगा ग्रीन। दुम्मा आबत्तुम, 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 बा को डायरेक्ट ता के साथ मिला देंगे, क्योंकि मुशद्दद वर्ड जो होता है ना वो भारी होता है, वर्ड को अपनी तरफ सक करता है, खींचता है, फिर दरमियान में जो भी चीज़ आती है ना उसको गिरा दिया जाता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ता के साथ जाके मिल जाएगा आबत्तुम बन के, और ता दो बार अदा होगा, एक बार बा के साथ, एक बार अपनी हरकत के साथ, और आगे मीम भी साकिन है तो ता मीम पेश तुम इसी तरह ही अदा होगा। वला तुम, वही ऊपर वाली आयत नीचे भी आ रही है तो इसको हम अब नहीं देख रहे। आबिदून मा आबद, लकुम दी नुकुम, लकुम दी, दालिया दे दी या मद्दा, नुकुम काफ मीम पेश कुम, वलिया दीन, दालिया दे दी दोबारा या मद्दा, वलिया एक एक हरकत, ठीक है, वलिया दीन। दीन पे भी मद्दे आरिज़ वक्फ़ी भी हो रही है और इज्तिमाई साकिनीन भी हो रहा है, क्योंकि ये जो बन रहा है याय मद्दा के बाद नून साकिना हो जाएगा, और फिर यहाँ पे मद्दे आरिज़ लिस्सकुन भी बनेगी, या मद्दे आरिज़ वक्फ़ी भी बोलते हैं, दोनों कायदे ये होते हैं, ठीक है। तो ये इनके नाम हैं, हमें फ़िलहाल नाम याद करने, उसके बाद हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमें पता चल जाएगा कि ये है क्या, क्योंकि आपका नया ग्रुप है, सबसे पहले हमें नामों को आपको रटाना होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी मीनिंग को। देखिए, उल या अय्युहल काफ़िरून, शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उल, कह दीजिए, या अय्युहा, ए अल काफ़िरून, अय्युहा के साथ लग कर ही आता है, ठीक है ना, या होगा तो अय्युहा इसके साथ लग कर आएगा, क्योंकि आगे अल है तो ये इसी तरह ही आता है। ए काफ़रो, ला आबुदू, नहीं मैं इबादत करता, माँ जिसकी, ताबुदूना तुम इबादत करते हो, वला और ना, तुम आबिदून इबादत करने वाले हो, माँ जिसकी, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, वला और ना, अना मैं, आबिदुम इबादत करने वाला हूँ, माँ जिसकी, आबद तुम इबादत की तुमने, वला तुम आबिदून मा आबद, और ना तुम आबिदून इबादत करने वाले हो, माँ जिसकी, आबुद मैं इबादत करता हूँ, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन। अब देखें, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को बोला था कि आप लोग अल्लाह की तरफ आ जाओ, क्योंकि अल्लाह ही एक है, उससे ही मांगना है, मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो उन लोगों ने क्या शराइत रखी, उन लोगों ने शर्त ये रखी थी कि ऐसा करते हैं कि चले हम मानते हैं कि आप नबी हैं और हम आपके अल्लाह की इबादत भी करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि कुछ दिन आप हमारे पास आ जाएं, हमारे बुतों की पूजा करें, कुछ दिन हम आपके अल्लाह के पास आके आपके अल्लाह की इबादत करेंगे। यानी कि वो डीलिंग करना चाहते थे, जो कि आजकल हमारे यहाँ चल ही रही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि डीलिंग किस तरह होती है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इनकार किया, क्योंकि वो नबी थे, उनको ये चीज़ करनी नहीं थी, उनका ईमान पक्का था, उनको पता था कि ये लोग गलत हैं और ये लोग कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि इनके दिलों पर अल्लाह की तरफ से मोहर लगाती गई थी और ये कभी मानने वाले थे ही नहीं। तो ये चीज़ें फिर तय नहीं हुई, आप जानते हैं इस बात को। तो उन लोगों ने देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लालच दी कि कुछ दिन आप आ जाएं, कुछ दिन हम आ जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ें नहीं की कि चलो कुछ दिन मैं जाऊँ तो ये मेरे हो सकता है कि मेरी बातों में बाद में आ जाए, ऐसा करना नहीं है। हम लोग भी अगर देखें, इससे हमें क्या, हमारे लिए भी कुछ सबक होगा ना, ज़ाहिर सी बात है। कोई ना कोई सूरह आई है तो ये हमें बताने के लिए, हमें सिखाने के लिए आई है। हमें क्या सिखा रही है कि हम ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि ऐसे लोगों के दरमियान जाके बैठ जाएं कि हम सोचें कि कभी ना कभी तो ये हमारी तरफ आएंगे। हमें क्या करना है, उनकी सोहबत को छोड़ देना है। बुरी सोहबत बुरी होती है, कहते हैं जैसे शुगर की बीमारी होती है ना, अगर किसी चीज़ को ख़राब कर दे, जैसे कि पाँव को, हाथ को, उंगली को, तो उस उंगली को काट लेना चाहिए, ना कि उसको लेके घूमना चाहिए। उससे क्या होगा कि सारा हाथ सारा पाँव ही आखिर में कटवाना पड़ेगा, बल्कि पूरा ही इंसान बीमार पड़ जाएगा। तो ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप सोचेंगे कि कभी ना कभी सुधरें और कभी ना कभी ये ठीक हो जाएगा, नहीं होगा ठीक। तो ये बातें हमारे लिए भी हैं कि हम भी कभी भी किसी की बातों में इस तरह ना आए।
اور کسی کی طرف بھی نہ جھکیں، ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی کچھ دینے والا ہے ہی نہیں، تو وہی ہمارا رب ہے، وہی ہر چیز دینے والا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اب ہم اس کی گرامر کو۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کا دکھا دیتی ہوں، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ ایک ایک قاعدہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں ہر قاعدہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ PDF ہم نے آپ کو شیئر کر دیا گروپ میں، آپ اس میں سے دیکھ کے اپنے نوٹس بھی اس طرح ہی بنائیں جیسے کہ میں نے بنائے ہوئے۔ اور دیکھیں اب قل، قاف لام پیش قل، قل کیا ہوتا ہے؟ یہ فعل امر ہوتا ہے۔ یا ایہا یہ ہوتا ہے حرف ندا، ندا اور منادا کہتے ہیں اسے، ندا منادا، یعنی کہ پکارنے والا، اور پکارنے والا کس کو پکاریں گے؟ ظاہر پتہ کس کو پکاریں گے، تو منادا کہلائے گا۔ الکافرون اسم ہے، فاعل جمع مذکر غائب، اور اس کے بعد لا اعبدو، لا فعل ہے اور لا اعبدو یہ ایک ساتھ مل کر آئے ہیں، تو فعل مضارع منفی واحد متکلم ہے، یہ منفی لا کی وجہ سے ہوا، ٹھیک ہے۔ ما اس میں موصولہ ہے، تعبدون فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے یہ، ولا انتم واو حرف عطف، لا لام نافیہ، اور اس کے بعد انتم ضمیر ہے یہ ہماری، انتا انتی انتما انتم، یہ آپ کو پتہ ہی ہے، تو یہ انتم ضمیر منفصلہ ہے جمع مذکر حاضر، عابدون اس میں فاعل مصدر سے جمع مذکر، ما اس میں موصولہ، اعبدو فعل مضارع واحد متکلم، واو حرف عطف، لا وہی لام نافیہ، انا ضمیر متکلم، عابدم اس میں فاعل واحد مذکر، اور یہ کیا ہے؟ ما اس میں موصولہ ہے، عبدتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر، ولا واو حرف عطف، لام لام نافیہ، انتم ضمیر منفصلہ، عابدون مصدر سے جمع مذکر ہے یہ، اور یہ کس سے ہے؟ اس میں فاعل سے، ما اس میں موصولہ، اعبدو فعل مضارع واحد متکلم ہے، لکم دینکم، لکم لا حرف جارہ، کم اس کا مجرور ضمیر، یہ کیا ہو جائے گا؟ جار مجرور مل کر مرکب جاری بنے گا، اور یہ ضمیر جو ہے نا یہ ضمیر واحد مذکر حاضر کی ہے، دینکم دین جو ہے یہ مضاف ہے، کم اس کا مضاف الیہ ہے، اور یہ دونوں مل کر آپس میں مرکب اضافی بنا رہے ہیں، واو حرف عطف، لیا دینی، لیا دینی دیکھیں یہ بھی ہمارا لی حرف جارہ، اور پھر دینی بھی مجرور اس کا، یا دیکھیں دینی، اب یہاں پہ نا یہ اس کے تھا ولیہ، ولیہ لیہ، اب دیکھیں یہ دونوں مل کر آپس میں مرکب اضافی بنا رہے ہیں، اور مرکب اضافی نہیں مرکب جاری بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے اگر ہم دینی کو دیکھیں تو یہاں پہ مضاف اور مضاف الیہ بھی بن رہا ہے، دینی، تو یہاں پہ چیزیں کچھ جو ہے نا چھپی ہوتی ہیں جو ہمیں ظاہر نظر نہیں آ رہی ہوتی، جب ہم اس کو کھول کے لکھتے ہیں تو ساری چیزیں ہمارے آگے ظاہر ہو جاتی ہیں، پھر ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ جار مجرور بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، تو جار مجرور اور مرکب اضافی، مرکب جاری، مرکب اضافی دونوں یہاں پہ بن رہے ہیں، اور یہ اس کی ضمائر ہیں، دیکھیں یا بھی ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر واحد متکلم ہے یہ، اور یہاں پر جو ضمیر ہے یہ ضمیر واحد مذکر حاضر کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضمائر بھی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اسم فعل حرف اور ضمیر ہمارے ہوتے ہیں، تو یہ چاروں چیزیں اس میں آپ کو قرآن پاک میں ملیں گی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔